حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت ایک جگہ مناظرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ ہندوؤں کے ساتھ مناظرہ تھا، اللہ ایک ہے یا یہ 10 روپے کے خدا اور بھی ہیں اور کیا آپ نام رکھو گے؟ ایک ہی اللہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یا 20 روپے کے خدا بازار سے بھی ملتے ہیں؟ یہ دنیا میں شرک ہو رہا ہے۔ جہاں جاتے ہیں چھوٹا سا خدا بناتے ہیں، سجدے ٹیک لیتے ہیں، پھر کتا آتا ہے اس پر پیشاب کرتا ہے، پھر ایک اور بنا لیتے ہیں۔ دیکھو کیسے عقل ماری گئی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کے تو وہاں ہندو پنڈت تھے، حضرت نے فرمایا بات شروع کرو۔ انہوں نے کہا حضرت ہماری خواہش ہے کہ آپ پہلے بات فرما لیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ پہلے فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اس نبی کا امتی ہوں جو آخری ہے، میری باری بعد میں تم پہلے کر لو۔ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ سے بحث تو نہیں کرتے، بس ہم آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ پہلے کر لیں۔ فرماتے ہیں چلو کچھ پہلے کر لیتا ہوں، کچھ آخر میں کر لوں گا، میں اس نبی کا امتی ہوں جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، کچھ تمہاری مان ہے۔ تو انہوں نے کہا بحث تو ہے ہی نہیں، ہم تو ویسے گزارش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی فرمانے لگے تم میری بات کو سمجھے نہیں، میں چاہتا تھا کچھ بات تم بھی کر لو، اگر بات میں نے شروع کر دی وہ بات اول بھی ہوگی پھر آخر بھی ہوگی، میں چاہتا ہوں کچھ تم کہہ لو، تمہارے دل کی دل میں نہ رہ جائے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ شفقت فرمائیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 3 گھنٹہ بالذات اور بالعرض اپنے فلسفے کی بنیاد پر وجود ذات باری تعالیٰ پر دلائل دیے، ان کے تمام دلائل کو ذکر کر کے رد فرمایا۔ حضرت گفتگو کے بعد بیٹھ کے اب ہندو پنڈت کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں اٹھ رہا۔ جو دلائل دینے تھے اس کے جواب تو حضرت نے پہلے ہی دے دیے تھے۔ اب فیصلہ کرنے والے ہندو پنڈت نے حضرت نانوتوی کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے جملہ کہا، آج قاسم نانوتوی انسان نہیں بولتا تھا، انسان کی زبان پر الہام کا فرشتہ بولتا تھا۔ دنیا کو بتاؤ دیوبند کیا ہے، دنیا کو بتاؤ دیوبند کیا ہے، دنیا کو بتاؤ دارالعلوم دیوبند کیا ہے۔ نگاہیں نیچی نہ کرو، اپنی نگاہوں سے شرمندہ مت ہو، ہمیں دارالعلوم دیوبند پر اور ہمیں اپنی نسبت دیوبندی ہونے پر فخر ہے۔ مجھے تو فخر ہے، میں تو نہیں کہ ہاتھ کھڑے کرو آپ کرو، میں نہیں کہہ رہا نیچے کرو، میں کہتا ہوں مجھے فخر ہے، بس جن کو فخر ہے وہ کریں۔ ہمیں تو فخر ہے، ہم کون ہیں؟ ہاتھ اوپر کرو اگر فخر ہے، تھک جاتے ہو تم جلدی۔ ہم کون ہیں؟ بولو کون ہے؟ اونچی آواز سے کو کون ہے؟ بس دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ ایک تحریک ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے۔ پوری دنیا کو دارالعلوم دیوبند نے عقائد، اعمال، اخلاق، تبلیغ، خانقاہ، سیاست، جہاد، ہر کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہے۔ ہم دائیں بائیں نہیں جاتے، نہ ہم کسی قسم کا اپنا ذہن بدلتے ہیں، فکر بدلتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں۔ جو دارالعلوم دیوبند کے بارے میں شبہات ہے اس کو صاف کر دو بس۔ حضرت نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت اتر گئے اسٹیج سے، حضرت تشریف فرما ہے، ہندو پنڈت پھر گئے، دیکھو حملہ، پھر گئے۔ ہندو پنڈت کہنے لگے مولوی قاسم آپ مسلمان ہو، اے کاش تم ہندو ہوتے تو دہلی کے ایک ایک چوک پر آپ کا بت بنا کر ہم آپ کی پوجا کرتے، مسلمانوں نے آپ کی قدر نہیں کی۔ مولانا قاسم نانوتوی دیکھو کتنا بڑا حملہ تھا، جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا اتنا بڑا پھر متواضع ہوتا ہے۔ آج نانوتوی کیا فرمانے لگے تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، بالکل ٹھیک کہتے ہو، اگر میں ہندو ہوتا تو دہلی کے ایک ایک چوک پر بت بنا کر میری پوجا کی جاتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم میں قاسم ہوتا کوئی نہیں، اور یہاں حضور کے صدقے ہر شہر میں قاسم ہے، یہ کس کس کے بت بنائیں گے؟ تم سچی ہو، تمہارے پاس تو ہوتا ہی کوئی نہیں، ایک ملتا ہے بت بنا لیتے ہو، یہ کس کس کے بت بنائیں گے؟ یہ مجبوری ہے ان کی۔ اور میں یہ بات اپنے خلفاء سے، علماء سے جو ہم مجمع میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں،
یہ جملہ کبھی نہ کہنا کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے. لوگ قدر کرتے ہیں، بس جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی نہیں ہو رہی، باقی قدر تو کرتے ہیں نا. قدر کیوں نہیں کرتے؟ قدر کرتے ہیں. جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں سے جتنی ہمت ہے یہ دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں.